ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے جس کا باب 6 اور اس کا نام ہے پانی سے گاڑھا۔ اس کا ہم فرسٹ پارٹ سٹارٹ کریں گے اور یقیناً میری طرح آپ لوگ بھی کیوریس ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے کہ آگے کیا ہوگا اور کہانی کیسے آگے جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں کے سسپینس کو ختم کرتی ہوں اور اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اور دنیا کے پہلے قاتل کو سزا سنائی تھی خود منصف اعلیٰ نے۔ کیا وہ موت تھی؟ نہیں، بلکہ وہ زندگی تھی۔ اور کہہ دیا تھا خدا نے کہ اے قابیل، تم پھرو گے زمین میں مفرور بد نصیب نشان زدہ ہو کر، اور تمہاری پیشانی کے نشان سے پہچان لے گا تمہیں ہر ملنے والا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی قتل نہ کرے قابیل کو، کیونکہ جو کوئی قتل کرے گا قابیل کو میں اسے خود سزا دوں گا 7 گنا زیادہ۔ جواہرات بالکل سن سی ہوئی زمر کو دیکھ رہی تھی، گو کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ زمر فارس سے انتقام لے، مگر پھر بھی اتنی تیزی سے ہوتا سب کچھ اسے مضطرب کر رہا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے دیکھا جہاں شادی کا فنکشن اور روشنیاں نظر آ رہی تھی، اور حماد اور کرن بھی۔ آف کورس میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہ انتقام فارس سے ہے یا خود اپنے آپ سے؟ اگر پہلا پورا ہو جائے تو دوسرا بھی قبول ہے مجھے۔ زمر بھی اسپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کا مقدمہ ری اوپن نہیں کر سکتی؟ اگر عدالت اس کو سزا دے تو زیادہ بہتر۔ آپ میری مدد کریں گی یا میں کسی اور کے پاس جاؤں؟ آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے پاس آ کر مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر کبھی میرا ارادہ بدلا تو آپ میرے انتقام میں میری مدد کریں گی۔ اس نے سرد سپاٹ سے انداز میں اسے دیکھا تو جواہرات فوراً مسکرائی، آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شور، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ سب قدرتی طریقے سے ہوگا۔ وہ بہت جلد تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے آئے گا، بس تم اس امر کو یقینی بنانا کہ تمہارے والد انکار نہ کریں۔ تھینکس۔ زمر کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ جواہرات خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی، وہ ذہن میں ایک نیا لائحہ عمل ترتیب دے رہی تھی۔ فنکشن اب اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا۔ سعدی حنین کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا، گاہے بگاہے دور کھڑی ہلکی آواز میں باتیں کرتی، زمر اور جواہرات پہ نظر ڈال لیتا۔ جواہرات نے اسے خود کو دیکھتا پایا تو نزاکت سے مسکرائی۔ سعدی جبراً مسکرایا اور رخ پھیرا تو حنین پہ نظر پڑی۔ وہ گردن ذرا موڑ کر دور ہاشم کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ناپسندیدگی ابھری۔ چہرہ حنین کے قریب کیا۔ آئندہ ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کی کسی بات کا اعتبار کرنا۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا قدرے دل گرفتی سے۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، ان کو واقعی افسوس ہے۔ قدرے رکی، ان کو علیسا کے لیے واقعی افسوس ہے؟ جانے بھی دو حنین۔ وہ بیزار سا پیچھے ہوا، پھر وہاں سے اٹھ آیا۔ ہال کے کونے میں کھلتے دروازے پہ وہ رکا۔ وہ مردوں کے لیے مختص ریسٹ رومز تھے، اندر شیشے سے ڈھکی دیوار اور سامنے لگے بیسن کی قطار، اس کے آگے باتھ رومز تھے۔ سعدی ایک بیسن کے سامنے آ کھڑا ہوا، نل کھولا، چہرے پہ چھینٹے مارے، نل بند کیا، ساتھ رکھے ٹیشو اٹھائے، ہاتھ صاف کیے، چہرہ اٹھایا تو ٹھٹک کر رکا۔ آئینے میں اپنے عقب میں ہاشم کھڑا نظر آ رہا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، فٹڈ کوٹ کا بٹن بند، نرمی سے بغیر مسکراہٹ کے اسے دیکھتا۔ تم میرے آفس نہیں آئے، میری سیکرٹری نے دوبارہ تمہیں فون کیا مگر تم نے نہیں اٹھایا۔ میں مصروف تھا، وہ سر جھکائے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ ہاشم سوچتی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا اس ہفتے آؤ گے؟ جی آؤں گا، مجھے اور آپ کو بات کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔ ٹیشو ٹوکری میں پھینک کر سعدی سنجیدگی سے کہتے ہوئے مڑا۔ تمہارے پاس کچھ ہے سعدی جو میرا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم مجھے وہ پرامن طریقے سے لوٹا دو، نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ سعدی قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاشم یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ 7 سال پہلے جس معصوم لڑکے سے وہ ملا تھا وہ یہ نہیں تھا۔
हाशिम के माथे पे बल आए। मैं कुछ भी नहीं करूँगा बच्चे, सिवाय एक नसीहत के। जिस शख्स के ख़ानदान के 2 लोग कत्ल हो चुके हों, उसको एहतियात से काम लेना चाहिए कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। सादी के चेहरे पे अजीब सा दुख उभरा। बहुएं सुकेड़कर उसने कदरे ताज्जुब से हाशिम को देखा। क्या आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या आप मेरी जान ले सकते हैं? हाशिम ने जेब से हाथ निकालकर आदतन सादी का शाना थपथपाने को आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ सादी के कंधे को छुआ, वो करंट खाकर एक कदम पीछे हुआ। दोनों हाथ उठा दिए और बहुत ज़ब्त से एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, अपने इन हाथों से मुझे मत छूइएगा। हाशिम का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। फिर उसने सख्त तासुरात के साथ सर को खम दिया, हाथ वापस नीचे कर लिया और हटकर खड़ा हो गया। सादी तेज़ी से बाहर निकल गया। हाशिम ने एक नज़र अपने खाली हाथ को देखा। वो सफ़ेद था, पतली उंगलियां, बाकायदगी से मैनीक्योर शुदा। उसने हल्का सा सर झटका। दिल में गहरा कर्ब उतरा। क्या वो दोनों वाकई वापस नहीं जा सकते थे, अच्छे वक्तों में वापस? वो बाहर आया तो नौशेरवा बेजार सा खड़ा दूर कुर्सी पे बैठी हनीन और सादी को घूर रहा था, जैसे बस ना चलता हो दोनों बहन भाई को गोली मार दे। क्या बकवास की थी मैंने? उसकी बहन का पीछा छोड़ दो, उसने आकर सख्ती से कहा। तो शेरू ने गड़बड़ाकर भाई को देखा, फिर लापरवाही से शाने अचका दिए। मुझे क्या? हाशिम ने घूर कर उसे देखा। तुम अभी तक उस शहरीन ट्रॉमा से नहीं निकले शेरू, बहुत हो गया। इसकी वजह से मैं शहरीन को कभी नहीं पा सकूंगा। पिछले 1 हफ्ते से यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खौल रहा है और आप कहते हैं बहुत हो गया। हो प्लीज़, हाशिम ने बेजार होकर सर झटका। हमारे पास इससे बड़े मसाइल हैं। और क्या मसला है? आपने कहा था वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं खोल सकेगा। फिर? नौशेरवा हैरान हुआ। मगर वो जानता है कि मेरे हाथ पे किस किस का खून है, कहते हुए अपने हाथों को देख रहा था। नौशेरवा के अबरू ताज्जुब से तने। वो वारिस गाजी की फाइल्स वगैरह के पीछे था, फारिस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ये कैसे पता चल सकता है कि आप किसी कत्ल में मुलविस? उसे मालूम है शेरू, और फिलहाल यही सबसे बड़ा मसला है। मगर हाँ, तुम उसको नहीं छेड़ोगे, मैं सब संभाल लूँगा, तुम कुछ नहीं करोगे। बरहमी से उसको तनवीह की। नौशेरवा ने लापरवाही से शाने अचकाए। ओके, और फिर से उन्हीं नज़रों से दूर बैठे सादी को देखने लगा। वो लोग अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। फंक्शन ढलते चांद की तरह दम तोड़ रहा था। आगे अंधेरी रात थी। जुमर शादी की तकरीब से लौटी तो उसकी हदायत के मुताबिक सदाकत प्रोसिक्यूटर बसीरत से केस फाइल्स ले आया था। वो एक बड़ा सा बक्स था जो उसके कमरे के फर्श पे रखा था। वो अब्बा को सलाम और शब बखैर एक ही सांस में कह आई। दरवाज़ा मक़फ़ल किया, पर्स परे फेंका, फिर अलमारी खोली, निचले खाने से एक छोटा डब्बा निकाला जिसमें से अखबार के तराशे उस सुबह निकलकर बाहर गिरे थे जब फारिस बरी हुआ था। वो सुबह जब सब कुछ बदल गया था। डब्बा उसने बड़े बॉक्स के करीब ओंधा कर दिया। कागज़, तराशे, नोट्स का ढेर लग गया। फिर उसने बॉक्स को भी उल्टा दिया। झुककर जूतों के स्ट्रिप खोलकर उन्हें परे उछाला। घुंघराले बालों का गोलमोल जोड़ा बनाकर वो नीचे बैठ गई। जल्दी जल्दी उन चीज़ों को उलट पुलट करती वो कुछ तलाश कर रही थी। अबरू भिंचे हुए, लब सख्ती से पेवस्त, आंखों में गुस्सा। फिर ढेर तले से उसने एक तस्वीर निकाली, फिर दोबारा हाथ मारा। ये रही दूसरी तस्वीर। ज़ब्त भरी सांस ली, तस्वीर लेकर उठी, नंगे पांव चलती दीवार तक गई जहां ऊंचा और चौड़ा सा ग्रीन बोर्ड आवेजा था। जुमर ने एक पिन उतारी और पहली तस्वीर वहां सामने लगाई, फिर दूसरी भी। कदरे पीछे हटकर तुंदही से उनको देखा। जरताशा गाजी और वारिस गाजी, ये उसका बोर्ड था और अभी उसे ये भरना था। वो वापस पलट आई। नीचे ढेर लगी चीज़ों को उठाकर स्टडी टेबल पे रखा। तरतीब से, सलीके से। अंदर उठता उबाल कुछ कम हुआ था। उसे मालूम था उसे क्या करना है, मगर पहले हुज्जत तमाम करनी थी। अपने ज़मीर को मुतमईन करना था कि हाँ, वाकई हर रास्ता बंद होने के बाद मैंने ये कदम उठाया। इंसाफ के दरवाजे बंद हुए तो मैं इंतकाम की तरफ आई। वो सपाट संजीदा चेहरे के साथ कुर्सी पे बैठ गई। कागजात का पलंदा सामने रखा, टेबल लैंप ऑन किया। पहले सफ़े की पेशानी पे दर्ज था, सरकार बनाम फारिस गाजी।
زمر کی نگاہیں لفظ لفظ عبور کرتی گئی۔ کھڑکی کے باہر رات گہری تھی اور ہر گزرتا پل اس کو مزید اندھیر کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تاریکی کی انتہا کو پہنچ گئی، اتنی سیاہ کہ جیسے ساری روشنیاں دم توڑ گئی ہوں، اور پھر پھٹ گئی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، روشنی کو جیسے کوئی روزن مل گیا، وہ پھیلتی گئی، قطرہ قطرہ، کرن، اور پھر روشنی بھی خوب تیز ہو کر پرانی ہوتی گئی۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس سعدی نے جب زمر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سورج سوا نیزے پہ تھا۔ اتوار کی سست صبح آج بھی سست تھی۔ اس کو پچھلے اتوار کی صبح یاد آئی جب زمر اس کو ریسٹورنٹ آئی تھی اور اس سے گردے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا، پھر سر جھٹکا، دروازہ دوبارہ بجایا، کوئی جواب نہیں۔ سعدی نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر واضح ہوا۔ فرش پہ بے شمار کاغذ بکھرے ہوئے تھے، تصاویر، فوٹو اسٹیٹ۔ وہ آہستگی سے چلتا اندر آیا، تعجب سے سر اٹھا کر دیوار کو دیکھا۔ بورڈ بھرا ہوا تھا، اوپر وارث اور زرتاشا کی تصاویر اور ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے بے شمار تراشی کاغذات اور سٹیکیز چسپاں تھے۔ سرکار بنام فارس غازی سے متعلقہ شہادتیں، ثبوت، نہ تمام جوابات، نہ کافی گواہیاں، سب وہاں مختصر سجا تھا۔ سعدی نے گردن موڑ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا، وہاں بھی فائلز بکھری تھی اور ایک کھلی فائل پہ سر رکھے وہ سو رہی تھی، آنکھیں بند، ناک کی لونگ چمکتی ہوئی اور ڈھیلا جوڑا کھل کر بکھر چکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر قریب آیا، میز کے کنارے ہاتھ رکھ کر جھکا۔ پھپھو، سعدی نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کا سر دبا دوں؟ کہہ کر سر اٹھانے لگی تو وہ سیدھا ہو گیا، بند آنکھوں سے چہرے سے بال ہٹاتی سیدھی ہو بیٹھی، لٹے کان کے پیچھے اڑسی، آنکھوں کو پوروں سے مسلا، پھر چہرہ موڑ کر گلابی خوابدیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ تم کب آئے؟ ابھی، مجھے رات کو لگا تھا آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پہ جواہرات سے بات کرتی زمر ابھری، پھر ایک فکر مند نگاہ بکھرے کاغذوں پہ ڈالی۔ آپ کیا کر رہی ہیں زمر؟ اوہ یہ، اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ پروسیکیوٹر بصیرت نے بھجوائے ہیں۔ وہ کثرت مندی سے اٹھی اور چیزیں سست روی سے سمیٹنے لگی۔ 1.5 سال پہلے میں بھی یہی کر رہا تھا، مگر آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، خلاف توقع زمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ سعدی ایک دم چپ سا ہو کر اسی کو دیکھنے لگا۔ واقعی یہ کیس مردہ ہے، کوئی بھی چیز یہ ثابت نہیں کرتی کہ فارس گلٹی ہے۔ وہ اب فائل میں صفحے ترتیب سے لگا رہی تھی۔ سوائے آپ کی گواہی کے، مطلب، وہ احتیاط سے ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا، مطلب جو آپ نے کورٹ میں کہا، یعنی کہ فائرنگ سے پہلے فارس غازی کے نمبر سے فارس غازی کی آواز میں آپ کو کال کی گئی تھی، اور تم نے، زمر نے پرسکون ٹھنڈی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا، اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ کال جعلی تھی، کوئی سافٹ ویڈیوز کر کے فارس سے مشابہ آواز بنائی گئی تھی۔ جی، کیونکہ وہ جعلی تھی اور اسی لیے جج نے ماموں کو رہا کر دیا۔ سعدی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، زمر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے مجھے واقعی سیٹ اپ کیا گیا ہو، وہ سب جھوٹ ہو، میری غلط گواہی کی وجہ سے فارس نام لینا بھی اذیت ناک تھا، نے 4 سال جیل میں کاٹے۔ یہ کیس مکمل طور پہ پڑھنے کے بعد غیر جانبداری سے مجھے واقعی یہ لگ رہا ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ مجھے نہیں پتا، مگر میرا نہیں خیال کہ اب میرے پاس کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے تمہارے ماموں کو مورد الزام ٹھہرانے کی، اس لیے گو کہ میرا دل پوری طرح صاف نہیں ہوا، مگر میں اپنے الزامات سے پیچھے ہٹتی ہوں، سنجیدگی سے کہتی وہ اب فٹافٹ کمرے کی چیزیں اپنی جگہ پہ واپس لا رہی تھی۔ اگر میں غلط ہوں اور تم سب ٹھیک ہو، اور شاید ایسا ہی ہے، تو میں ہار مانتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہار مانیے، اس کو دکھ ہوا تھا۔ گڈ، پھر تم مجھے ایک بات بتاؤ، فارس نے جو مجھے کال کی تھی، جو تمہارے بقول جعلی آواز تھی، واٹ ایور، اس کی ریکارڈنگ تمہیں کہاں سے ملی؟ ریکارڈنگ؟ سعدی کے حلق میں کچھ پھنسا۔ 1.5 سال پہلے تمہارے وکیل نے وہ ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی تھی، اور تمہارے ایکسپرٹ گواہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس آواز کا وائس پرنٹ فارس کی آواز کے وائس پرنٹ سے مختلف ہے، اور
इस रिकॉर्डिंग का सोर्स तुम लोगों ने कभी जाहिर नहीं किया था। क्या तुम मुझे बताओगे वो तुम्हें कहाँ से मिली? उसकी संजीदा भूरी आंखें सादी पे जमी थी। सादी ने उसको देखते हुए लब खोले, फिर बंद किए। ज़रा सा सोचा, फिर ठहर ठहर कर बोला, मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ, इस बुनियाद पे कि मेरा जवाब मुझे मुर्तकिब जुर्म जाहिर कर सकता है। कानून शहादत आर्टिकल 15 के तहत तुम्हें ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है, क्योंकि ऐसे जवाब पे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि हम कोर्ट में नहीं हैं, इसलिए मैं जवाब ना देने का हक रखता हूँ। ओके। जुमर गहरी सांस लेकर मुस्कुराई, सर को खम दिया और बाहर आकर सदाकत को चाय के लिए आवाज़ दी। सादी उलझा हुआ खड़ा रहा, फिर पलटकर उसे देखा। क्या आप हारिस गाजी को बेगुनाह कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं दोबारा उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, वो मुतमईन सी कहती राहदारी में चलती गई। सादी ने नज़रें मोड़कर बोर्ड को देखा जो मुख्तलिफ कागजात से भरा था। जुमर ने केस पढ़ा, शहादतें, सबूत, वो सब देखा जिससे वो हमेशा मुंह फेर कर चली जाती थी, और उसे यकीन आ गया कि फारिस बेगुनाह है। सीधी सी बात थी, उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर पजल का कौन सा टुकड़ा गायब था? सादा सी बात में छुपी कौन सी पेचीदगी उसे उलझा रही थी? सादी ने कई साल इस लम्हे का इंतज़ार किया था जब वो तस्लीम कर ले कि फारिस बेगुनाह था। वो लम्हा आया और गुजर गया, मगर वो मुतमईन क्यों नहीं था? क्या इसलिए कि वो कई साल पहले वाला मासूम सादी नहीं था, और आज के सादी का दिमाग उसे बता रहा था कि जुमर इतनी आसानी से मुड़ने वाली टहनी नहीं थी। फिर वो खुद से उलझता बाहर आ गया। अभी उसे एक और जगह भी जाना था। कारदार कसर पे वो इतवार मामूल की चुस्ती और गहमा गहमी के साथ तुलू हुई थी। सादी ने नीची चार दीवारी पे हॉर्न दिया। उसे देखकर गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया। कार मखसूस चेक पॉइंट से गुजरकर आगे आई। टहरान अबूर की, और वो रहा सामने ऊंचा महल और उसके अकब में छोटी सी अनेक्सी। वो कार उस रविश पे आगे ले गया जो ऊंचे नीचे सब्जे के दरमियान से गुजरकर अनेक्सी तक जाती थी। दफतन उसने रफ्तार आहिस्ता कर दी। हाशिम की अकबी बिल्कनी का मंजर सामने आया। वो नीचे सब्जे पे खड़ा था, ट्राउज़र और आधी आस्तीन की टी शर्ट में, हंसते हुए झुककर अपने पालतू लेबरडोर कुत्ते के बालों को सहला रहा था। साथ बेख्तियार हंसती पुरजोर सी सोनिया खड़ी थी। वो दोनों मध्यम आवाज़ में बातें करते हंसते जा रहे थे। गाड़ी की आवाज़ पे हाशिम ने सर उठाया, एक नज़र ड्राइविंग सीट पे बैठे सादी को देखा, दूसरी कार के रुख पे डाली, मतलब वो अनेक्सी जा रहा था। फिर मुस्कुराकर सीधा हुआ, हल्का सा हाथ हिलाया। सादी ने जवाब में बिना मुस्कुराए दायां हाथ उठाया, पेशानी के करीब ले जाकर सर को खम दिया। खामोश सलाम, अदब पहला करीना है दुश्मनी के करीनों में, और कार आगे ले गया। हाशिम सर्द सी मुस्कुराहट से उसे दूर जाते देखता रहा, फिर सर झटक कर सोनिया की तरफ मतवज्जे हो गया जो उसे कुछ कह रही थी। सादी ने कार अनेक्सी के करीब खड़ी की, पीछे देखे बगैर बरामदे में आया। बेल दबाई, बिजली नहीं थी, तभी घंटी नहीं बजी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, जवाब न दारुद। उसने इंतज़ार नहीं किया, चाबी उसके पास थी। फारिस ने जेल के ज़माने से उसे दे रखी थी। अंदर आया तो घर खामोश खड़ा था। वो कदरे हैरान सा एक कमरे से दूसरे तक गया। बाहर फारिस की कार तो खड़ी थी, फिर इधर हूँ नीचे, फारिस की आवाज़ आई तो वो चौंका। फिर गहरी सांस लेकर बेसमेंट को जाती सीढ़ियों तक आया। नीचे पूरे घर के रकबे जितना बड़ा सा कमरा था, जिसमें बड़े बड़े सतून थे। इर्द गिर्द काठ कबाड़, पुराना फ्रीज़र, गाड़ी का सामान वगैरह रखा था। एक दीवार पे खाली रैक्स थे। यहाँ किसी ज़माने में फारिस की पिस्तौलों और बंदूकों की कलेक्शन होती थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो सब ले गई, कुछ भी वापस नहीं किया। सादी जीने उतरता तह खाने के फर्श तक आया। अंदर सफ़ेद बल्ब जल रहे थे, फिर भी रोशनी कम लगती थी। फारिस दीवार से लगी मेज़ के आगे खड़ा था, सादी की तरफ पुश्त थी, सर झुकाकर मुंह में कुछ चबाता, कुछ कागजात उलट पुलट कर रहा था, मगर सादी ने उसे नहीं देखा। वो मेज़ के पीछे मौजूद दीवार को देखता कदम कदम आगे आया। वहाँ कोई बोर्ड वगैरह ना था, दीवार पे ही तस्वीर, कागजात, कटिंग्स वगैरह चिस्पा थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये जुमर की दीवार से ज़्यादा बड़ी हुई थी। सादी के अब्रू फिक्रमंदी से इकट्ठे हुए। ज़रा खफकी से रुख फेर कर उसे देखा। तो आप 2 हफ्तों से ये कर रहे थे? कोई एतराज़? वो प्याले में रखी सौंफ के दाने उठाकर मुंह में रखता मुड़े बिना बोला, अभी तक सादी को नहीं देखा था। मगर आप कर क्या रहे हैं?
وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا داہنا رخ دیکھا۔ چھوٹے کٹے بال اور سنجیدگی سے مڑی سنہری زرد آنکھیں جو اب دیوار پہ جمی تھی۔ جو ساری زندگی کیا ہے تفتیش؟ وہ سرخ مارکر لے کر دیوار تک گیا، ایک کٹنگ چسپاں کی اور مارکر سے اوپر سوالیہ نشان بنایا، پھر واپس مڑ کر سعدی کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تم کیسے آئے؟ مگر وہ اب گردن موڑ کر میز کے کنارے پہ رکھے بیگ کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی تازہ منگوائی گئی گنز تھی اور گولیاں، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سعدی کو غصہ آنے لگا۔ وہ اس کی بے گناہی کے ثبوت دیتا تھک گیا، اور ادھر آ کر کوئی یہ سب دیکھ لے تو؟ یہ آپ کے نام پہ لائسنس شدہ ہیں؟ ناپسندیدگی سے گنز کو دیکھ کر اس نے مشکوک نظروں سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، اگر گرفتار کرنا ہے تو کر لو، تلخی سے کہتا وہ میز تک واپس آیا اور کاغذات اٹھا کر دوسری طرف رکھنے لگا۔ سعدی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ 1.5 سال پہلے میں یہی کر رہا تھا، مگر یہ تفتیش آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گی، اس کے آگے بند گلی ہے۔ تو پھر تم مجھے سکھا دو کہ تفتیش کیسے کرتے ہیں، میں ساری کلاسز اٹینڈ کروں گا۔ ناک سے مکھی اڑاتا وہ اثر لیے بنا بولا۔ سعدی اف کر کے رہ گیا، پھر گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو آپ نے یہ اسلحہ اس لیے لیا ہے نا تاکہ اس کو جا کر گولی مار دیں؟ تم خون کے بدلے خون پہ یقین نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتا ہوں، مگر انتقام لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو مار دیں گے، کل کو اس کے خاندان والے کسی اور کو مار دیں گے، اور یہ سائیکل آف ریونج کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اس نے فکر مندی سے سمجھاتے ہوئے آہستہ سے فارس کی کہنی تھامی۔ ماموں، ہم ان کو سزا ضرور دلوائیں گے، مگر قانونی طریقے سے، اس طرح نہیں۔ فارس تیکھی آنکھیں کر کے اسے دیکھتا رہا۔ اور ان میں کون کون شامل ہے، وضاحت کرو گے؟ سعدی نے کہنی چھوڑی، پیچھے ہوا، تھوک نگلا، ذرا سے شانے اچکائے۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جو تمہیں پتہ ہے وہ کسے پتہ ہے؟ سعدی نے ٹھہر کر نظر ملائے بنا دیوار کو دیکھتے ہوئے جواباً کہا۔ میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں، اس بنیاد پہ کہ میرا جواب مجھے مرتکب جرم ثابت کر سکتا ہے۔ ہو کم آن، تمہیں یہ استثنا قانون شہادت آرٹیکل 15 کے تحت حاصل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے پتہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ فارس نے واقعی ابرو اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا۔ سعدی نے کندھے اچکائے۔ زمر پھپھو کا بھتیجا ہوں آخر، اتنا قانون تو مجھے بھی آتا ہے۔ فارس کے تاثرات قدرے پتھرا گئے، وہ سنجیدہ سا واپس مڑ گیا۔ سعدی کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیا ہوا؟ جو تمہاری پھپھو نے میرے ساتھ کیا وہ میں نہیں بھولا، اس لیے بہتر ہے تم اس طرف نہ جائیں۔ چائے پیو گے؟ سعدی کا دل بری طرح دکھا، مگر اس نے لب کھول کر بند کر لیے، پھر سر ہلایا۔ جی پیوں گا، اور کرسی کھینچنے لگا۔ اوپر کچن میں سامان رکھا ہے، بنا لو 2 کپ۔ میرے میں چینی نہ ہو۔ وہ جو بیٹھنے لگا تھا رکا، ناراضی سے اسے دیکھا اور بہت اچھا کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فارس بدستور گردن جھکائے کاغذات کھنگال رہا تھا۔ انیکسی کا کچن لاؤنج سے ملحقہ تھا، بالکل اوپن۔ اس نے سامان ڈھونڈا، چولہا جلایا، پانی میں پتی گویا جھونکی، پھر کھڑکی کو دیکھا، اس پہ کوئی پردہ وغیرہ نہ تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے پہ گفٹ پیپر لگا کر بھونڈی سی بچت کی گئی تھی، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ زرتاشا کی انتہائی پھوڑ لڑکی تھی۔ سعدی نے کھڑکی کھولی تو سامنے قصر کا عقبی حصہ نمایاں ہوا۔ ہاشم بال کتے کی طرف اچھالتا، وہ اسے منہ میں کیچ کر کے سونیا کی طرف بھاگتا۔ سونیا ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ سعدی کے چہرے پہ زخمی سا تاثر آیا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی، زور سے، ٹھک۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہاشم کی فائلز وہ لے کر بھی بے بسی سے بیٹھا تھا۔ اسے جلد از جلد ثبوت اکٹھے کر کے ہاشم کے پاس جانا تھا تاکہ زمر اور فارس کی آپس کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ذہن میں آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیتا وہ چائے بنا کر نیچے لایا تو فارس اپنی بھری دیوار کو دیکھ رہا تھا، نچلا لب دان سے دبائے، آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچتا۔ یہ آدمی، اس نے الیاس فاطمی کی تصویر پہ انگلی سے دستک دی، یہ وارث کا باس تھا اور اس نے وارث سے استعفیٰ مانگا تھا۔ ہر بند گلی کا سرا اس شخص تک جاتا ہے، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس نے تائیدی نظروں سے سعدی کو دیکھا، اس نے شانے اچکائے اور کپ فارس کی طرف بڑھا دیا۔ فارس نے گھونٹ بھرا، پھر بدمزگی سے اسے دیکھا۔ اس میں چینی ہے۔ اوہ، میں بھول گیا،
सॉरी। सादी ने मासूमियत से माजरत की, कुर्सी पे बैठा और अपने कप से घूंट घूंट भरने लगा। फारिस ने उसे घूर कर सर झटका, फिर दोबारा दीवार को देखने लगा। वहाँ चिस्पा तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट थी, फिर यकायक उनमें रंग भरने लगे। कोई कौसिक कज़ाच आई और जर्द मौसम में बाहर उतर आई। फारिस बिल्कुल खामोश सा उन तस्वीरों को देखता गया, यहाँ तक कि वो चलने फिरने लगी, गोया 4 साल पहले के मनाजिर अभी उनके आसपास पेश आ रहे हों। 4 साल कबल, वारिस गाजी कत्ल के 7 दिन बाद। कसरे कारदार के लिविंग रूम की ऊंची खिड़कियों से धूप छन कर आ रही थी। औरंगजेब कारदार बिगड़े तासुर और खफा आंखों के साथ फ़ोन पे बात करके हटे और मोबाइल फेंकने के अंदाज में सोफ़े पे उछाला। टाई की नॉट ढीली की जब्त करते हुए सोफ़े के आगे 2-3 चक्करों में टहले। दफतन हील की टिक टिक आती सुनाई दी। औरंगजेब ने पढ़कर खशमगी नज़रों से देखा। राहदारी से जवारात चलती आ रही थी, बंद गले का सफ़ेद लंबा गाउन पहने, दुबली पतली, स्मार्ट, जवान और खूबसूरत सी, यकीनन अभी कहीं से लौटी थी। घुनी पे उनका पर्स मुस्कुराते हुए मेज़ पे रखा और करीब आई। गुड इवनिंग। गाउन के गले पे लगे बटन को 2 उंगलियों से छेड़ती वो मीठी मुस्कुराहट के साथ औरंगजेब को देख रही थी। ये फारिस के भाई के कत्ल का क्या चक्कर है? पुलिस मेरे घर क्यों आ रही है? वो सख्त नज़रों से उसे देखकर पूछने लगे। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे भांजे के सौतेले भाई का क्या चक्कर है? और ये कि पुलिस तुम्हारे घर की एनेक्सी में क्यों आ रही है? ओह सॉरी, वो तो तुम कई साल पहले अपने भांजे को दे चुके हो। जवाहरात। वो बज़ाहिर तैस से घर आए, मगर उस जहारियत में मदाफाना सी झलक थी। बेफिक्र रहो, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग उसके भाई की खुदकुशी को कत्ल करार दे रहे हैं और उसका इल्ज़ाम फारिस पे लगा रहे हैं। ठीक है कि फारिस कत्ल के वक्त पार्टी में नहीं था, वो नरमी से कहती आगे आई। कॉर्नर में नस्ब एक्वेरियम तक आ रुकी, गर्दन झुकाकर उसमें झांका। और ठीक है, फारिस का मोबाइल फारिस की कार से मिला है। 2 उंगलियों से एक्वेरियम का शीशा बजाया, मछलियों में हलचल सी मची। जवाहरात मुस्कुराई। और हाँ, वो रस्सी जिससे वारिस के हाथ पैर बांधे गए, वो भी उसके पास से मिली है। और वो था भी फारिस का सौतेला भाई। मगर सीधी हुई, स्टैंड में रखे जार से खुराक की मुट्ठी भरी और पानी के ऊपर खोल दी। सारे दाने पानी में गिर गए। मगर इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे भांजे को गंज जमा करने का शौक़ है, इस्तेमाल करने का थोड़ी है। यकीनन ये खुदकुशी होगी, ना कि कत्ल। वो दाना डालकर हाथ टिश्यू से साफ करती, चमकती आंखों से मुस्कुराती उनके सामने आई। है ना? और गुस्से से खौलते औरंगजेब इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहते वो उनको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। तेज़ तेज़ चलती वो राहदारी में आगे आई तो मुस्कुराहट इज़्तिराब में तब्दील हो गई। कंट्रोल रूम के दरवाजे को खोला तो अंदर मौजूद खावर और हाशिम दोनों चौंके। वो दरवाज़ा बंद करके हाशिम के सामने आ खड़ी हुई और सुलगती नज़रों से उसे घूरा। तुम्हारे बाप की कैंपेन डिस्टर्ब हो रही है इस सबसे, और वो खुश नहीं है। देख चुका हूँ। हाशिम ने बेजारी से दीवार पर नस्ब स्क्रीन्स में से एक की जानिब इशारा किया, जहाँ लाउंज के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चल रही थी, बिना आवाज़ के वीडियो। बाकी स्क्रीन्स पे दूसरे मनाजिर थे। लाउंज के अलावा गेट, लॉन, बैरूनी बरामदा जैसे चंद मकामात पे ही ये कैमरे नस्ब थे। मैं नहीं चाहती कि वो फारिस के साथ खड़ा हो जाए, इसलिए जो करना है जल्दी करो। हाशिम संभाल लेगा, आप क्यों फ़िक्र करती हैं? वो मुस्तरिब सा ये कहकर आगे आया और खावर की कुर्सी के साथ झुककर लैपटॉप को देखने लगा, जिस पे खावर ठक ठक काम किए जा रहा था। आज तुम सादी और फारिस के साथ प्रोसिक्यूटर के पास गए थे, क्या कहा उसने? उसे फारिस की बेगुनाही का यकीन है, क्योंकि फारिस के पास कत्ल की वजह नहीं है। तो तुम्हें हाशिम उसे कत्ल करवाने से पहले वजह ढूंढकर फारिस पे ये सब प्लान करना चाहिए था। जवाहरात गहराई थी। वो तैश से उसकी तरफ मुड़ा। मैं कारपोरेट लायर हूँ, किराए का कातिल नहीं, और मैंने कुछ भी प्लानिंग से नहीं किया था। आपको मालूम है ये एक गलती थी और मुझे इसको फिक्स करना है। रुककर उसने गुस्से से माँ को देखते हुए 1-2 सांसें ली। और ये सब इतने आराम से फिक्स नहीं होगा। सिर्फ फारिस नहीं, खावर भी कत्ल के वक्त पार्टी में नहीं था। उसी पल दरवाज़ा रस्मी से दस्तक के साथ खुला। हाशिम और जवाहरात करंट खाकर उस तरफ घूमे। खावर भी बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ओह आई एम सॉरी, मैं अंकल ने बुलाया था तो। वो जरताशा थी, चौखट पे रुक के वापस जाने लगी थी। आप लोग बिज़ी हैं?
اٹس اوکے، میں بعد میں آ جاؤں گی، قدرے تذبذب سے معذرت کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا، باری باری سب کے چہرے دیکھے جو سفید پڑ گئے تھے۔ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے، ہاشم نے تھوک نکلا تھا، چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لاتا آگے آیا، مگر اڑی رنگت اور آنکھوں میں آتی پریشانی دبا نہیں پا رہا تھا۔ سوری، میں ایسے ہی آ گئی۔ وہ ذرا شرمندہ، ذرا سوچتی، الجھتی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپس میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ اسے اتنے اسکرینز کی فوٹیج میں نہیں دیکھا۔ اف، کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ جواہرات پھیکا سا مسکرائی، اپنی جگہ سے وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ انکل فارس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وارث بھائی کے کیس کی پیش رفت وغیرہ۔ میں یہیں آپ سے پوچھنے آئی تھی، مجھے تو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ کہتے کہتے اس نے ترچھی نظر خاور پہ ڈالی جو بالکل دم سادھے کھڑا تھا۔ ساؤنڈ پروف دروازے کو کھولتے وقت آخری فقرہ کان میں پڑا تھا۔ صرف فارس نہیں، خاور بھی اس وقت پارٹی میں نہیں تھا۔ ہاشم خنخار کر گلا صاف کرتا باہر آیا۔ زرتاشا بھی چوکھٹ سے ہٹ کر راہداری میں آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے بات شروع کرنے سے قبل ذرا احتیاط سے اسے دیکھا۔ وہ 24-25 برس کی خوش شکل، سیاہ آنکھوں اور سٹیپ میں کٹے بالوں والی لڑکی تھی۔ اس وقت ابرو ذرا الجھن سے سکڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ فارس بے گناہ ہے، اس کی گاڑی سے کچھ ملنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا زرتاشا، وہ کافی سنبھل کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ رہی بات پروسیکیوٹر کی، تو وہ خواہ فارس پہ شک کر رہی ہے اور اس کو بار بار سوال جواب کے لیے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر زمر، سعدی کی پھپھو، ابھی دوپہر کو بھی فارس وہیں تھا۔ زرتاشا کی الجھن مدھم ہوئی، اس کی جگہ ناگواری سی ابھری۔ وہ فارس پہ شک کر رہی ہیں۔ اس نے فارس کو کہا ہے کہ وہ اسے اپنی ایلیبائی لڑکی سے ملوائے، اس کو فارس کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے۔ اب معلوم نہیں کتنے دن وہ بیچارہ اس کے آفس کے چکر لگاتا رہے گا، مگر زمر کو کون سمجھائے؟ تو جب تک اس کو یقین نہیں آئے گا وہ فارس کو اپنے پاس بلواتی رہے گی۔ وہ تیزی سے اسے دیکھتی بولی، اوہ کم آن۔ ہاشم نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ روز کے چند گھنٹے اس کے ساتھ گزار لینے سے ان کے درمیان کوئی پرانی بات دوبارہ سے نہیں شروع ہو جائے گی، بھروسہ کرو اپنے شوہر پر۔ اور ہاشم کے لیے الفاظ تاش کے پتے تھے، آگے پیچھے الٹ پلٹ کر کے ان کو ترتیب دیا، مرضی کے سامنے لایا، مرضی کے چھپا گیا اور مرضی کا مطلب نکال لیا۔ زرتاشا لب بھنچے ضبط سے واپس مڑ گئی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آیا، سنو، تمہیں بھی فارس پہ شک ہے؟ بے شک وہ پارٹی میں اس وقت نہیں تھا، مگر وہ دونوں ساتھ ساتھ راہداری میں چل رہے تھے جب ہاشم نے پتے پھر سے سجائے، مگر وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ صرف فارس کیوں؟ خاور بھی تو پارٹی میں نہیں تھا، پھر پولیس صرف فارس کے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ اس نے جو سنا تھا اگل دیا، مگر ہاشم تیار تھا اور بظاہر حیرت سے سر اس بات میں ہلایا۔ واقعی یہ عجیب بات ہے، میں بھی ابھی امی سے یہی کہہ رہا تھا کہ خاور بھی اس وقت نہیں تھا اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے، مگر اور کون؟ اس نے اسی تیزی سے بات کاٹی، یہی ہمارے کچھ دوست، مگر میری پارٹی کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں ہوگا وہی قاتل ہے، لہٰذا اسی پہ شک کیا جائے۔ وٹ، یہ فارس پہ شک، پروسیکیوٹر کی اس سے تفتیش، یہ سب جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، وہ الجھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہاشم کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ واپس آیا تو دم سادے کھڑی جواہرات تب تک نہیں بولی جب تک اس نے دروازہ بند کر کے لاک نہ کر دیا۔ پھر گہری سانس لے کر ان دونوں کی طرف گھوما۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے والی بات نہیں سنی۔ میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں ہاشم، جواہرات چیخ پڑی۔ اس سب کو ختم کرو، فارس پہ سب الزام ثابت کرواؤ، اسے جیل بھجواؤ تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ جانتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ خاور کے لیپ ٹاپ تک آیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں تک پہنچا کام؟ ہو گیا ہے سر، وہ تابعداری سے اسکرین پہ اسے کچھ دکھانے لگا۔ جواہرات سامنے کھڑی تھی، فکر مند، الجھی ہوئی سی، ان کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ کیا پلان کر رہے ہو؟ باہر لان میں زرتاشا سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے کسی عجیب کشمکش میں چلتی جا رہی تھی۔ دفتر نوازوں پہ وہ رکی، گردن گھما کر دیکھا۔ لان کے کنارے مصنوعی آبشار تھی، وہ اس وقت بند تھی اور اس کے اسٹیپ پہ شہرین بیٹھی تھی، ٹائٹس کے ساتھ، سرخ کافتان نما شرٹ پہنے، وہ چوئنگم چباتی سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ زرتاشا نے لمحے بھر کو سوچا کہ اس کی شرٹ، گردن کی مالا، کلائی کا کڑا اور اوہ یہ لانگ شوز،
ये किस किस ब्रांड के होंगे। मगर फिर उसने सर झटका और उस तरफ आई। शहरीन। शहरीन ने चौंक कर सर उठाया, फिर आंखें सिकुड़ कर उसे देखा। चेहरे पे सामने को आए सुनहरी बाल पीछे हटाए। हेलो जरताशा, वो क्रॉफर से मुस्कुराई। क्या तुम मुझे सोनी की बर्थडे पार्टी की वीडियो दे सकती हो? मुझे अपनी कज़न्स को तुम्हारी साड़ी दिखानी है। एक्स्ट्रा कॉपी होगी ना तुम्हारे पास? श्योर। खावर ने बहुत सी सीडीज़ मुझे दी थी, मैं मेरी एनजीओ के हाथ भिजवाती हूँ। तफाखुराना शान ने अचकाए। जरताशा नरमी से थैंक्स करके आगे बढ़ गई। तुम एक तीर से कितने शिकार करना चाह रहे हो हाशिम? अगर कुछ गलत हो गया तो? फिर से सुन ले प्लान, कुछ गलत नहीं होगा। हम जुमर पे फायरिंग करेंगे, गन फारिस की इस्तेमाल होगी। होटल के जिस कमरे से गोली चलेगी वो भी उसी के नाम पे होगा। गन पे फारिस के फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे। और अगर वो मर गई तो? जवाहरात को हौल उठ रहे थे। उसको नहीं मारना हमने मम्मी, वो बज़ाहिर फारिस से तफ्तीश कर रही है, उस पर शक कर रही है। ऐसे में जुमर को ये हमला एक मुजरिम को खुद को छुपाने का हरबा लगेगा। वो यही समझेगी कि गिरफ्तारी के खौफ से फारिस ने यह सब किया है। और अगर उसने उसे फारिस के खिलाफ साजिश समझा तो? हाशिम पहली दफ़ा खुलकर मुस्कुराया और खावर को देखा, वो भी मुस्कुराया। जवाहरात ने बारी बारी दोनों को देखा। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? जुमर कभी भी नहीं समझेगी कि यह फारिस के खिलाफ साजिश है। वो फारिस को ही कसूरवार समझेगी, क्योंकि ये बात उसे फारिस खुद कहेगा। ओके, और फारिस उसे ये बात क्यों कहेगा? जवाहरात अब ज़रा उकताने लगी थी। वो इस तरह मम्मी कि हम फारिस की तरफ से जुमर को यही बात कहलवाएंगे। हरगिज़ नहीं आशिम, जवाहरात ने कोफत से सर झटका। जुमर को आज भी फारिस की बेगुनाही का यकीन है, कल भी होगा। हम उसको फारिस की तरफ से कॉल करेंगे। कहते हुए हाशिम ने खावर की तरफ इशारा किया। खावर ने लैपटॉप स्क्रीन जवाहरात के सामने की। वो मुश्तबा नज़रों से उसे देखती करीब आई। क्या तुम दोनों वजाहत करना पसंद करोगे? खावर ने सर को इस बात में हिलाया और स्क्रीन को देखते हुए मुअद्दिब अंदाज में समझाने लगा। मैंने इस सॉफ्टवेयर में फारिस की तमाम रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं जो मेरे पास हैं। हम पिछले एक हफ्ते से उसका फ़ोन टैप कर रहे थे। अब देखिए। वो चंद बटन दबाकर मज़ीद सफ़े खोलने लगा। जवाहरात बदस्तूर मशकूक सी उसे देखे गई। मैं जो भी टाइप करूँगा वो फारिस की आवाज़ में उभर कर सामने आएगा। हम फारिस के फ़ोन से प्रोसिक्यूटर को कॉल करेंगे और हमारा कहा हुआ स्क्रिप्ट उसकी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। वो यही समझेगी कि यह फारिस है और इस पे हमला करने से पहले उसके सामने एतराफ़ जुर्म करके अपने ज़मीर की आखिरी चुभन निकाल रहा है और उसको ख़त्म करके आखिरी सबूत भी मिटाना चाहता है। लेकिन चूँकि वो ज़िंदा बच जाएगी, इसलिए वो इसी कॉल को फारिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। ऑफ कोर्स जुमर के पास ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन इसको फारिस के ये अल्फाज सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। इस बुनियाद पे वो उसे जेल में भिजवाएगी और वो उसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ी गवाह होगी। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। जवाहरात कदरे चंबे से दोनों के चेहरे देखने लगी। लब दांत से काटते हुए वो काफ़ी मुतफक्किर नज़र आ रही थी। हाशिम, अगर कुछ गलत हो गया, अगर जुमर हमारी चाल में ना आई, अगर उसने इस सब को एक सोचा समझा प्लान समझा तो फिर हमारी किस्मत का फ़ैसला उसी के हाथ में होगा। मगर मैं अपने ख़ानदान के लिए अच्छी उम्मीद रखना चाहता हूँ। वो शाने अचकाकर स्पार्ट सा नज़र आने लगा। जवाहरात ने बदिक्कत मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर वो अभी भी खुश नहीं थी। आंखों में शदीद इज़्तिराब था। फिर यकायक किसी ख्याल के तहत उसने चौंक कर हाशिम को देखा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर फारिस ने वाकई वारिस का कत्ल किया है और वो जुमर के सामने अपनी कॉल में एतराफ़ जुर्म भी कर लेगा, तो भी वजह कत्ल क्या होगी? कम अज़ कम इस सारे प्लान में मुझे वजह कत्ल नज़र नहीं आ रही। हाशिम के तासुरात कदरे सख्त हो गए। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उनमें एक अजीब सा जज्बा हलकोरे लेने लगा। उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से अभी अभी जरताशा वापस गई थी, और फिर दोबारा माँ की तरफ रुख फेरा। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में ज़ख्मीपन सा था। वजह कत्ल सामने है और मैं उसको इस सब में फिट कर लूँगा, भरोसा रखिए। हाशिम हर चीज़ संभाल सकता है। जवाहरात बस उसको देख कर रह गई। उसने सोचा कि वो हाशिम से पूछे कि वो वजह कत्ल क्या बना रहा है, लेकिन फिर उससे पूछा नहीं गया। दिल पर पड़े बोझ बढ़ते जा रहे थे। वो बेदिली से उठकर वहाँ से आ गई।
باہر آئی تو اورنگزیب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے جواہرات نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ ویسے ہی سجا لی اور بڑی تمکنت سے آ کر بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، بازو صوفے کے ہتھے پہ جمایا اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے تنے تاثرات مزید تن گئے۔ قدرے مدافعانہ سی جارحیت سے وہ اس کو دیکھ کر بولے، ہاشم سے کہو جلد از جلد یہ معاملہ ختم کرے، میں اس وقت اس طرح کا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ جواہرات نے مسکرا کر اسبار تو میسر کو خم دیا۔ کم از کم اس معاملے میں وہ دونوں متفق تھے۔ انیکسی کے باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ بالائی منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں بیڈ کے کنارے بیٹھی زرتاشا کے چہرے پہ سوچوں کا جال تھا۔ وہ ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے انگلی پہ سامنے کی لٹ لپیٹتی دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گردن موڑ کر اس طرف دیکھتی اور پھر دوبارہ سے خلا میں دیکھنے لگتی۔ اس کا ذہن منقسم تھا۔ ہاشم سے کی گئی باتیں، زمر کا ذکر، فارس کی غیر موجودگی، سب کچھ اسے بہت الجھا رہا تھا۔ اگر خاور کا پارٹی میں موجود نہ ہونا اتنا اہم نہیں تھا تو پھر ہاشم نے بطور خاص اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ پھر اس کو آتے دیکھ کر ان کے چہرے اتنے فک کیوں ہو گئے تھے؟ زرتاشا کے پاس بہت سے سوال تھے، جواب ایک کا بھی نہیں تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بیزاری سے اٹھی اور گھوم کر سائڈ ٹیبل تک آئی۔ فارس کا موبائل بج رہا تھا، اوپر لکھا آ رہا تھا، میڈم زمر۔ زرتاشا کے لب بھنج گئے، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری ابھری۔ چند لمحے وہ فون کو دیکھتی رہی، پھر جھپٹ کر اٹھایا، زور سے بٹن پریس کر کے کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف بات کر رہی ہوں۔ زمر کہتے ہوئے ذرا جھجکی، مجھے فارس سے بات کرنی ہے۔ میں فارس کی بیوی بول رہی ہوں، آپ کو فارس سے کیا بات کرنی ہے؟ زرتاشا کا لہجہ خشک اور سرد تھا۔ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی۔ فی الحال تو ٹھیک ہوں، لیکن جس طرح آپ میرے شوہر کے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگلی دفعہ ہم اتنی ہی خوشگواری سے بات کر سکیں گے۔ لائن پہ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر زمر کی آواز ابھری تو اس میں گہرا تعجب تھا۔ سوری، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ حالانکہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میرا شوہر بے گناہ ہے، پھر بھی جس طرح آپ میرے شوہر کو بار بار مجرم ثابت کرنے پہ تلی ہیں، اس سب سے مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ اس سے کوئی پرانا بدلہ اتار رہی ہیں۔ آخر میرے شوہر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بامشکل غصہ ضبط کر کے کہے جا رہی تھی۔ اتنے دنوں کا اندر ابلتا لاوا کسی نہ کسی طرح پھٹنا ہی تھا۔ دوسری جانب زمر اچنبھے اور حیرت سے فون کو دیکھ کر رہ گئی، پھر اس کے تاثرات بھی سخت ہو گئے، آواز سپاٹ ہو گئی۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میں صرف اور صرف فارس اور سعدی کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں۔ بہرحال جب فارس مجھ سے بات کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ انہوں نے کل مجھے اپنی اہلی بائی سے ملوانا ہے، اور ہاں، ان سے کہیے گا کہ اگلی کال وہی مجھے کریں گے، کیونکہ میرے پاس فی الحال کرنے کو اور بہت سے کام پڑے ہیں۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ زرتاشا تیش سے فون کو دیکھ کر رہ گئی، پھر زور سے واپس پھینکا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو وہ چونک کر مڑی۔ فارس باہر نکل رہا تھا، تولیے سے گیلے بال رگڑتا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پہ شدید اضطراب سا تھا۔ یقیناً اس نے یہ گفتگو نہیں سنی تھی۔ وہ قریب آیا تو زرتاشا نے بامشکل چہرے کے تاثرات نارمل کیے، ہلکا سا مسکرائی۔ میڈم پروسیکیوٹر کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ آپ انہیں کال بیک کر لیں۔ فارس نے ذرا چونک کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کے تاثرات پہ غور کیا۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ گھوم کر بیٹھ کے دوسری طرف چلی گئی اور برش اٹھا کر بالوں میں اوپر سے نیچے پھیرنے لگی۔ البتہ چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس جیسے آدمی کو دھوکہ دینا کم از کم زرتاشا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھی آئینے میں اس کو دیکھتی رہی۔ فارس اب فون ملا کر اسے کان سے لگا رہا تھا، پھر پلٹ کر وہ کمرے سے ملحقہ بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ زرتاشا کی سماحتیں وہیں لگی تھی، بالوں میں ہیئر برش پھیرتا ہاتھ رک گیا۔ جی السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ کا فون آیا تھا۔ اسے فارس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہیئر برش رکھ کے دبے قدموں اٹھی اور چوکھٹ میں جا کھڑی ہوئی۔ فارس کی اس کی طرف پوچھ تھی۔ سامنے لان نظر آتا تھا اور اس کے پار ہاشم کے کمرے کی بالکنی۔ ہاشم کا کمرہ ہمیشہ ہی اونچائی پہ ہوتا تھا اور اس کا کمرہ نشیب میں۔ یہ فرق زرتاشا کو آج پہلے سے زیادہ محسوس ہوا تھا۔ جی شیور میم، میں کل آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ ٹائم اور جگہ میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے۔ فارس شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر دوسری جانب سے غالباً خشک لہجے میں کی گئی بات کاٹ دی گئی تھی۔ تبھی وہ
خاموش ہو گیا اور پھر فون بند کر دیا۔ جب وہ پلٹا تو زرتاشا کو وہیں کھڑا پایا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بظاہر انجان سی بن کر پوچھا۔ دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس فون بند کرتا آگے آیا، ذرا سے کندھے اچکائے، خود بھی کچھ الجھا ہوا سا تھا۔ کل مجھے انہیں اپنی ایلی بائی سے ملوانا ہے، اس کا بتا رہا تھا۔ پھر خاموش ہو گیا، جیسے اسے بھی زمر کے خشک جواب پہ پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی تھی، یا پھر شاید اسے برا لگا تھا۔ کیا واقعی زمر اس کو مجرم سمجھ رہی تھی؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈی اے آپ کو مجرم سمجھتی ہے؟ زرتاشا ذرا کہ ذرا احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھتی قریب آئی۔ وہ جو بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کی سوچ پڑھ سکتی تھی۔ اس نے مبہم سا اس بات میں سر ہلایا۔ شاید زرتاشا کو ذرا تقویت ملی۔ گردن اٹھا کر پہلے سے زیادہ اعتماد سے وہ قریب آئی، اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زمر جو بھی کہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ یقیناً کوئی اس میں آپ کو پھنسا رہا ہے۔ فارس کے تاثرات کی نرمی بڑھتی گئی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر کو خم دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں سوگواریت بھی تھی اور زخمی پن بھی۔ تھینک یو زرتاشا، تمہاری سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ البتہ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب تھی۔ اس کو کیا چیز تنگ کر رہی تھی؟ ہاشم کا ایک بے معنی، بے سبب سا جملہ، کیا بس یہی زرتاشا کو تنگ کر رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکنا چاہا، مگر سوچوں کو جھٹکنا اتنا آسان نہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں میری انجیو کے ہاتھ بھجوائی گئی ویڈیو سی ڈی رکھی تھی۔ چونکہ شیرین نے بھجوائی تھی، اس لیے خاور کو پتہ نہیں چل سکا، اور وہی ہاشم، اور نہ ہی ہاشم کو۔ اس نے سوچا کہ وہ کل اسے دیکھے گی۔ ہاں کل۔ جس وقت زمر نے فارس کا فون بند کیا، وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی بیزاری اور قدرے ناگواری تھی۔ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی، جیسے وہ اس سارے کھڑاک سے تنگ آ رہی تھی۔ مگر شادی، صرف شادی کے لیے اسے یہ سب کچھ عرصہ مزید برداشت کرنا تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اف! مین ڈور کھول کر وہ راہداری میں آئی۔ پھر ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتی وہ ٹھہری۔ جالی دار پردے کے پار مہمانوں کی باتیں اور چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا اوٹ میں ہو کر اسے دیکھا۔ یہاں سے صرف سامنے صوفے پہ بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا، خوش شکل سا نوجوان جس کی آنکھوں پہ گلاسز تھے، مگر اس وقت وہ قدرے غیر مطمئن سی صورتحال میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقی اس کی والدہ کا چہرہ تو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی آواز وہ بہرحال سن سکتی تھی۔ وہ بڑے ابا سے کہہ رہی تھی، ہمیں بخوبی احساس ہے کہ آپ کے خاندان کی بہت قریبی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ بھی خیال کیجئے کہ ہمارے کارڈز بڑھ چکے ہیں، ہمارے سارے مہمان آ چکے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے باہر سے آنا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے ہیں، اور اس سے زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتے، ایسے میں ہم بھی مجبور ہیں۔ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری بات۔ میں آپ کو شادی آگے کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا۔ شادی اسی دن ہوگی جو کارڈز پہ لکھا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس شادی کو قدرے سادگی سے بھی کر سکتے ہیں، بجائے بے حد دھوم دھام کے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، کیا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے تمام ارمان اس پہ پورے کر سکیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس میں سب کی خوشی شامل ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، آپ ولیمہ پر اپنے تمام ارمان پورے کر لیجئے گا، لیکن صرف اپنی طرف کے فنکشنز ہم سادگی سے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیتھ ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ میں نہیں چاہتا ہمارے کسی بھی عمل سے میری بہو اور پوتے اپسیٹ ہوں۔ بڑے ابا بہت متانت اور باروب لہجے میں ان کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کوئی لا حاصل سی بحث تھی جو زمر کو مزید بیزار کر رہی تھی۔ دفتن بے حد تکلف میں بیٹھے حماد کی نظر اس پہ پڑی تو وہ بدقت مسکرایا۔ زمر بھی اتنی ہی دقت سے مسکرائی، سر کو خم دیا اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ حماد سے بس اس کا اتنا ہی تعلق تھا۔ بظاہر رہی پسندیدگی کی بات تو اپنے جیسی بہت سی لڑکیوں کی طرح منگنی، نکاح، شادی جیسے لائسنس کے بعد اس کو پسندیدگی کا اختیار تو مل ہی چکا تھا۔ اچھا تھا، وہ اس کو پسند بھی تھا، اور شادی کے حوالے سے امیدیں بھی بہت تھیں، لیکن وارث غازی قتل، یہ ایک واقعہ ہر چیز بدل رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل کھولا، فارس کی ابھی اٹینڈ کی ہوئی کال کا ریکارڈ دیکھا۔ زرتاشا کی باتیں ذہن میں دوبارہ سے گونجی، چہرے پہ آئی ہوئی تلخی مزید بڑھ گئی۔ بے دلی سے اس نے فون پرے رکھ دیا، تبھی وہ دوبارہ سے بجا۔ زمر نے کال اٹھائی، یہ آفس سے تھی۔ اچھا،
ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ وارث غازی کا باس اس طرح اپنی کلاسیفائڈ فائلز کو کھلوانے کے لیے، آخر ہم نے ان کو بھی تو شامل تفتیش رکھنا ہے۔ اگر فارس غازی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس مرڈر کا تعلق اس کیس سے ہے جس کی تفتیش مقتول کر رہا تھا، تو ہمیں کورٹ سے آرڈر لازمی لینا ہے، سمجھ گئے؟ اوکے۔ فون بند کر کے زمر نے پہلے سے زیادہ بے دلی سے اسے بیڈ پہ پھینکا اور کن پٹی دونوں انگلیوں سے مسلتی سر ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اور بات کہ بازی اسی کے ہاتھ رہی، وگرنہ فرق تو لے دے کے ایک چال کا تھا۔ وہ صبح پہلے سے زیادہ تعفن زدہ تھی۔ حبس، گھٹن اور فضا میں چھائی عجیب سی سڑاند، ایسے جیسے دور کہیں زیر زمین کوئی چیز جل رہی ہو، بھن رہی ہو، کوئی نادیدہ شے۔ آفس سے نکلتے ہوئے زمر نے کار کی طرف جاتے ہوئے موبائل دیکھا۔ فارس نے صبح اسے ہوٹل کا نام SMS کر دیا تھا، ساتھ ہی کال کر کے تاکید بھی کر دی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے فارس کی ایلی بائی سے ملنا تھا۔ وقت قریب تھا۔ دوبارہ سے ہوٹل کا نام ذہن نشین کرنے کے لیے اس نے میسج کھولا ہی تھا کہ موبائل بجا۔ فارس کا نمبر آ رہا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فارس، نکلنے ہی والی، چینج آف پلان۔ ہوٹل نہیں، اس کے سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں آ جائیے زمر، میں تفصیلات SMS کر رہا ہوں۔ اور فون بند۔ زمر کے ابرو تعجب میں بھینچے۔ وہ فارس ہی تھا، مگر اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا، مختلف سا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اس طرح دو ٹوک بات نہیں کی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ زمر کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا ہو۔ اس سے کچھ ناگوار گزرا، شاید کل اس کے خشک اور مختصر انداز گفتگو کی وجہ سے اس نے اس طرح بات کی ہو۔ خیر، سر جھٹک کر اس نے کار سٹارٹ کی اور مرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی۔ گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ ہاشم اپنے آفس میں پاور چیئر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کوٹ کرسی کی پشت پہ پھیلا تھا، کف موڑ رکھے تھے، بالکل تھکے خون سے نچڑے چہرے کے ساتھ وہ میز پہ کھلے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ خاور سے رابطہ مسلسل جڑا تھا۔ وہ فارس اور زمر کی کال سن سکتا تھا۔ آنکھوں میں البتہ ناخوشی تھی۔ جب کال ختم ہوئی تو وہ آگے جھکا اور مائک میں بولا، یہ فارس کا لہجہ بالکل نہیں تھا، وہ پہچان جائے گی۔ سر، یہ قریب ترین ہے، اس سے زیادہ مشابہت ممکن نہیں۔ ہم آواز کاپی کر سکتے ہیں، لہجہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر آواز کا ایک مختلف وائس پرنٹ ہوتا ہے، اسی لیے میں ان ریکارڈنگز کو دو ٹوک لکھ رہا ہوں تاکہ وہ لہجے پہ غور نہ کر سکے۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا، مگر ہاشم بے حد چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا خاور۔ وہ سخت بدمزہ اور مضطرب ہو کر مٹھی بھینچتا واپس پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا، غصہ تھا، گرد تھا۔ ہاشم کے پاس اس وقت ہر چیز تھی سوائے سکون کے۔ ہوٹل کے کمرے میں خاور کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، پردہ ہٹا تھا، گن سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ اس نے باریک دستانے پہن رکھے تھے جن کی انگلیوں کے پوروں کی جگہ پہ باریک پلاسٹک چپکا تھا۔ اس پلاسٹک پہ فارس کے فنگر پرنٹس تھے۔ وہ جہاں جہاں ہاتھ لگاتا وہاں فارس کے نشان لگتے جاتے، جو بعد میں پولیس تلاش کر لے گی۔ بہت احتیاط سے وہ گن کو سٹینڈ سے فکس کر رہا تھا، اتنی احتیاط سے کہ اس پر موجود فارس کے اصلی فنگر پرنٹس خراب نہ ہو۔ یہ گن اس نے فارس کے گھر کی بیسمنٹ سے اٹھائی تھی۔ گن سیٹ کر کے اس نے نال میں سے دیکھا، نشانہ باندھا تو وہ نیچے بنے ریسٹورنٹ کی شیشے کی دیوار سامنے تھی۔ وہاں پہ کارنر میں ایک ٹیبل دیکھا، ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی۔ وہ مڑا، لیپ ٹاپ پہ چند کیز دبائی، کال جانے لگی۔ زرتاشا انیکسی کے برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی اداسی سے سامنے کھڑے بلند و بالا محل کے عقب کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں پہ ہاشم کی بالکنی تھی اور نیچے شہرین اپنی 2 سالہ بیٹی سونیا کی انگلی پکڑے اسے باتیں کرتی کسی بات پہ ہلکا ہنستی گاس پہ چل رہی تھی۔ شہرین نے ٹائٹس پہ ڈھیلی سی ڈیزائنر شرٹ پہن رکھی تھی جس کے ایک کندھے سے آستین نیچے تک لٹکتی تھی۔ گردن میں پتھروں کی لمبی سی مالا تھی، سب برانڈڈ تھا اور وہ جانتی تھی کہ سب کتنا قیمتی ہوگا، فارس کی 3 مہینے کی تنخواہ سے بھی کہیں زیادہ قیمتی۔ مگر نہیں، وہ چاہتا تو بہت کچھ افورڈ کر سکتا تھا۔ اگر وہ بلیک میں خریدی گئی 7-8 لاکھ کی گن خرید سکتا ہے تو اس کو پارٹی کے لیے 2 لاکھ کی ساڑی بھی دلا سکتا تھا، مگر نہیں۔
زرتاشا یاسیت سے دیکھتی رہی۔ دفتن دور کھڑی شہرین نے اسے دیکھا۔ سورج کی روشنی کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر ہاتھ ہلایا مسکرا کر، تفاکر سے، تمسخر سے۔ زرتاشا پھیکا سا مسکرائی اور ہاتھ ہلایا۔ شہرین آگے بڑھ گئی۔ وہ اونچائی پہ تھی، یہاں سے ڈھلان آ جاتی۔ زرتاشا اوپر دیکھتی رہی۔ وہ اوپر دیکھنے کی عادی تھی۔ پھر وہ بے دلی سے اٹھی، سامنے رکھا لیپ ٹاپ اور ویڈیو سی ڈی اٹھا کر اندر لے آئی۔ ساری ویڈیو وہ دیکھ چکی تھی، خاور جو عموماً ہاشم کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا تھا۔ ادھر درمیان میں ایک لمبے دورانیوں کو غائب تھا، مگر غائب تو فارس بھی تھا۔ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا اور وہ خاور کو زیادہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ جس منظر میں زمر ہوتی، کم از کم اس سے میں وہ کسی اور کو نہ دیکھتی۔ تبھی موبائل بجا۔ اس نے دیکھا، خیر شناسا نمبر تھا۔ برے دل سے اٹھایا۔ جی، میں ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس SMS کر رہا ہوں، جہاں پر اس وقت آپ کے شوہر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود آ کر دیکھ لیں۔ غیر شناسا آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وہ ہیں کرتی رہ گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور پھر سمجھ آنے پر وہ تیزی سے اٹھی۔ چہرے پہ شدید قسم کا طیش، غصہ اور الجھن سے بکھر گئی۔ فارس نے اس سے ملنا ہی تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن کسی ریسٹورنٹ میں لنچ؟ یہ دو الفاظ اس کو بری طرح کھپ گئے تھے، اور وہ زرتاشا تھی، اسے حقیقت جاننی تھی۔ اس کو اپنے دل میں موجود شک کے کیڑے کو نکالنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرتاشا بولو، آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں اسے خود پر افسوس ہونے لگا، وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی۔ میں کام سے آیا ہوا ہوں باہر۔ کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی۔ میں اور حنین علیسا کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں؟ یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ ہوٹل کے کمرے میں خاور تیار بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پہ تھی۔ اپنے ٹارگٹ کے انتظار میں وہ لمحے گن رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ ہاشم سے رابطہ فی الحال خاموش تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہاشم دوسری جانب موجود نہیں تھا، ہاشم بس چپ تھا، بالکل چپ۔ وہ دونوں منتظر تھے کسی کی زندگی کی تحریر لکھنے کے لیے۔ خاور کے ہوٹل کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں علیسا قدرے مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ وقفے سے سامنے خاموش بیٹھی حنین اور مقابل مضطرب سے ٹہلتے فارس کو دیکھتی۔ اس کے اپنے چہرے پہ بھی تفکر چھایا تھا۔ میں عدالت نہیں جاؤں گی، میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ فارس نے رک کر جیسے ضبط سے اسے دیکھا۔ کم از کم ابھی کے لیے تمہیں پروسیکیوٹر کے سامنے میری ایلیوائی مضبوط کرنی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے، میں قتل کے وقت ادھر ہی تھا۔ لیکن میں عدالت میں نہیں جاؤں گی، وہ بات کی بات ہے۔ مگر علیسا بے چین ہو رہی تھی۔ حنین بھی تو تھی اس رات ہمارے ساتھ، کیا صرف حنین گواہی نہیں دے سکتی؟ اسے کوئی چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں 16 سال کی لڑکی ہوں، ان کی رشتہ دار ہوں، میں کریڈیبل، قابل اعتبار گواہ نہیں ہوں۔ حنین نے پہلی دفعہ گفتگو میں مداخلت کی، اور وہ بھی کافی اعتماد سے۔ فارس اور علیسا دونوں نے اسے دیکھا۔ حنین نے شانے اچکائے۔ ایلی مک بیل، دی گڈ وائف، بوسٹن لیگل وغیرہ دیکھ کر اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں گی کیا؟ مجھے سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے، کہیں میں تو کسی مسئلے میں نہیں پڑوں گی؟ علیسا اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ کیونکہ اگر میں کسی مسئلے میں پڑھی تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں، میں اس سب سے نکل جاؤں گی۔ کم از کم آج کے لیے تم اس سب سے کہیں نہیں نکل رہی، فارس نے کافی سختی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ جہاں ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ پھر گہری سانس لی، سامنے صوفے پہ آ کر بیٹھا اور سمجھانے والے مگر 2 ٹوک انداز میں بولا، یہ نیٹ جیو والی کہانی پروسیکیوٹر کو مت سنانا۔ تم بس ایک ٹورسٹ کے طور پر یہاں آئی ہو، اپنی دوست سے ملنے، بات ختم، سمجھ آئی؟ علیسا کے چہرے پر ندامت سے پھیل گئی، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ اوکے۔ فارس بے چینی سے اٹھ کر آگے پیچھے ٹہلنے لگا، پھر گھڑی دیکھی۔ حنین نے اس کی کیفیت دیکھ کر کہا، آپ پھپھو کو کال کر لیں۔ فارس نے سر ہلا کر فون نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ گھنٹی جانے لگی۔
ملحقہ کمرے میں موجود کاور کے لیپ ٹاپ پہ سگنل آنے لگا۔ فارس کے نمبر سے کال جا رہی تھی۔ اس نے چند کیز دبائی، کال کا راستہ کاٹا اور فارس کو فون بند ہونے کا پیغام ملنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔ یقیناً وہ آ رہی ہوں گی۔ حنین نے خاموشی سے سر کو خم دیا۔ وہ اس کارروائی میں فارس کا ساتھ ضرور دے رہی تھی، البتہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے زمر کا فارس کے اوپر شک کرنا، علیسا کا اس سارے معاملے میں گھسیٹے جانا، سعدی کی بے چینی، ہر چیز ناخوش کر رہی تھی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر زمر صرف اس کی بات کا اعتبار کر لیتی، مگر اس نے صاف بے رخی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کیس میں کسی کی رشتہ دار نہیں ہے۔ حنین نے یہ سب یاد کر کے ناگواری سے سر جھٹکا۔ آنکھیں ابھی تک سرخ مترم تھیں۔ پہلے وارث ماموں کا غم اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب سا پولیس کچہری قانون کا چکر۔ تو یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ایکچولی جو PDF میں پڑھ رہی تھی نا، اس میں کیا تھا کہ کچھ پیجز مسنگ تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اب میں ایسے بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کو اسکپ کر کے آپ لوگوں کو کہہ دیتی کہ بھائی پیجز ہیں نہیں PDF میں۔ تو پھر میں ایسے کیا کہ میں آن لائن گئی اور وہاں سے میں نے کافی PDF دیکھے، تو ایک آدھ مجھے مل گیا جس کو پھر میں نے ایسے ریڈ کیا اور پھر مجھے مل گیا، فائنلی مل گیا۔ تو وہ آگے پیچھے تھا تو کافی ٹائم ٹیکنگ تھا، اور اسی لیے تھوڑا سا درمیان میں ویڈیو کو پاز بھی کر دیتی تھی، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم ہوا ہوگا۔ تو ہوپس فلی کہ آگے اس طرح کا نہ ہو، تاکہ ہم لوگ سیکوینس کے ساتھ ناول کو پڑھ سکیں۔ میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ کوئی مجھے اور PDF مل جائے، کوئی اور اچھے سے مطلب جس میں لکھا ہو، کیونکہ اس میں کافی ورڈز مسنگ ہوتے ہیں اور ان کا پرنٹ بھی کچھ خراب ہے، تو لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں مل سکا اور ہمیں اسی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے تھوڑے کو بہت جانا اور اسی کو ہی لے کر آگے چل رہی ہوں۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ والی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اب میں بہت زیادہ دکھی اس وقت فیل کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ زرتاشا کی ڈیتھ ہو جائے گی اور زمر کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، اور کتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور سیم دیکھیے کہ ابھی بھی ویسے ہی ہوا ہے کہ وہ انہی کے پاس ہے، وہ اس کو ملوانے کے لیے ادھر بلا رہا ہے، اور اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر، ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔